تی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک، اور اس کتاب میں ہم وہ بہت کچھ جان رہے ہیں جو کہ تاریخ کے جھروکوں میں ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 106 کتاب کا اور پارٹ نمبر ریڈنگ کا 8۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور ہم نے لاسٹ ریڈنگ میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے واقعات، اور اسی کو ہم لے کر آگے چلیں گے۔ یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا۔ لکھا ہے عبداللہ حازم کہتا ہے کہ جب ابن زیاد کے گماشتوں گاف میم الف شین تے و نون غنہ نے ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو مسلم علیہ السلام بن عقیل نے مجھے کہا کہ تم ساتھ جاؤ اور حالات کی مجھے اطلاع دو۔ چنانچہ میں نے جناب ہانی کا زخمی ہونا اور قبیلہ مزہج میم زال ہے جیم کا محاصرہ اور قاضی شریح کی تسلی سے ان کا واپس آ جانا وغیرہ سب حالات سے جناب مسلم علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ ادھر ہانی کے بچوں اور اہل و عیال کا گریہ بلند ہوا۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ہانی کے گھر سے یہ گریہ و بکا سنا تو دنیا ان پر تاریک ہو گئی اور مجھے کہا جاؤ اور ہمارے محبوں کو بلاؤ۔ میں باہر گیا اور آواز دی تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ تھوڑے سے وقت میں کوئی 4000 شخص مسلح ہو کر آ گئے۔ کوچہ و بازار افراد سے پر تھے۔ منادی کو کہا کہ چھت پر جا کر کہو کہ یا منصور امت۔ مسلم علیہ السلام بن عقیل کے غلام نے نعرہ یا منصور امت بلند کیا۔ لوگ گروہ در گروہ، دستہ بدستہ اور علم کے علم، جنود و جیوش جوش و خروش سے جمع ہو گئے۔ اسلحہ اور گھوڑوں کی لگاموں کی چھنکار کانوں پر بوجھ بن رہی تھی۔ جناب مسلم علیہ السلام چورستہ پر کھڑے ہو گئے۔ کندہ کاف کے نیچے زیر ہے، کاف نون دال ہے۔ کندہ کے قبائل مزہج، اسد، مزر، تمیم اور ہمدان کے لوگ اپنا اپنا علم اٹھائے مسجد میں جمع ہوئے۔ لوگ آتے رہے، مسجد گلی کوچے بازار افراد سے پر ہو گئے۔ لوگ جوش و خروش کے نعرے لگا رہے تھے، اور یہ آوازیں اتنی اونچی تھیں اور نعرے کیا تھے کہ اٹھو اور انتقام لو، اٹھو اور انتقام لو۔ یہ آوازیں اتنی اونچی ہو گئیں کہ ابن زیاد کے کانوں تک جا پہنچی۔ اس ہاہو نے ابن زیاد کو ایسا خوف زدہ کیا کہ وہ آوازیں دے رہا تھا کہ جلدی دارالعمارہ کا دروازہ بند کرو، جلدی دارالعمارہ کا دروازہ بند کرو۔ ابن زیاد محل میں محفوظ مقام پر پہنچ گیا۔ اس کے چند گماشتے غلام تقریباً 30 لوگ اور اشراف کوفہ میں سے 20 افراد سب کانپ رہے تھے۔ دور دور تک لوگ تھے اور انہوں نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پتھر اور ٹھیکریاں دارالعمارہ میں پھینک رہے تھے اور ابن زیاد کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ ابن زیاد کے یاروں میں نہ کوئی دارالعمارہ کے اندر جا سکتا تھا اور نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا تھا۔ باہر صورت ابن زیاد پر بڑی پریشانی آ پڑی۔ کثیر بن شہاب کو کہا کہ باہر جاؤ اور قبیلہ مزہج سے اپنے حامی لے کر آؤ، محاصرہ کرنے والوں کو ڈراؤ اور ان کو مسلم علیہ السلام بن عقیل سے دور کرو۔ کثیر بن شہاب قبیلہ مزہج میں اختلاف ڈالنے کے لیے بابر رومین الف لام رے واو میم یہ نون رومین سے باہر نکلا اور قبیلہ مزہج کو چاپلوسی اور نرمی کی زبان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیا تمہیں گھر نہیں چاہیے، زندگی نہیں چاہیے، اہل و عیال سے محبت نہیں کہ اس طرح دیوانے بن گئے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یزید کے مقابل آ گئے ہو؟ اپنی زندگیاں کیوں تباہ کرتے ہو؟ کل شام سے لشکر چیونٹیوں کی طرح یہاں پہنچنے والا ہے جو تمہیں چن چن کر تباہ کر دے گا، لہٰذا واپس گھروں کو چلے جاؤ۔ اب دوسری طرف سے ابن زیاد نے محمد بن اشس کو باہر بھیجا کہ نرم زبان سے کندہ قبائل کو خاموش کرو اور ان کے جوش و خروش کو ٹھنڈا کرو۔ محمد بن اشس باہر آیا، لوگوں کو نصیحت کی اور امان کا علم میدان میں نصب کیا اور کہا کہ جو اس علم کے پاس آ جائے گا اسے امن دیا جائے گا۔ پھر ابن زیاد نے شب بن ربی تیمی رے بے عین چھوٹی ہے اور تے یہ میم چھوٹی ہے کو بنو تمیم کو الگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حجار بن ابہر الف بے
ہیرے اور شمر بن ذل جوشن کو بھیجا کہ ان کو ڈرائیں۔ یہ لوگ باہر آئے اور لوگوں میں پھیل گئے اور یہ آوازیں دیتے تھے کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا شور شرابہ ہے؟ کیا فتنہ برپا کیا ہے؟ اپنے سروں پر کیوں خاک ڈالتے ہو؟ اپنے انجام سے کیوں ڈرتے ہو؟ ہم تمہارے بزرگ ہیں، بزرگوں کی بات سنو اور مانو اور جہلا کے پیچھے نہ لگو۔ جب ان رؤسا نے نرم لہجوں سے دھوکہ دیا تو کافی بزدل لوگ واپس چلے گئے اور کہا، ہم تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، ہم کسی کی حمایت میں شور شرابے کے لیے نہیں آئے۔ اب رؤسا نے انہیں کہا کہ یہ تماشا دیکھنا تمہیں مہنگا پڑے گا، لہٰذا گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ فوج در فوج نکلنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کیوں کھڑے ہو، فلاں قبیلہ چلا گیا ہے، تم بھی چلے جاؤ، فساد نہ کرو اور اپنے اہل و عیال کی جان بچاؤ۔ محمد بن اشس نے بنی عمارہ کے گھروں کے نزدیک ایک علم نصب کیا اور کہا کہ جو اس علم کے پاس آئے گا اسے نجات ملے گی۔ ابھی شام سے ایک لشکر آنے والا ہے اور امیر نے قسم کھائی ہے کہ اگر 1 گھنٹے تک محاصرہ ختم نہ کیا گیا تو پھر عذر قبول نہ ہوگا، پھر بے گناہ کو گناہگار کے بدلے اور حاضر کو غائب کے بدلے سزا دی جائے گی۔ بہر صورت وہ بے وفا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تلواروں کو غلافوں میں بند کر لیا اور گھروں کو چلے گئے۔ وہ استغفار کرتے اور شیطان پر لعنت کرتے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر واپس لے جاتے تھے اور عورتیں آ کر اپنے بیٹوں کو لے جاتی تھیں، کیونکہ شام سے آنے والے لشکر کے خوف سے لوگ گھبرا گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ گھبرا گئے تھے کہ کل کیا ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ یہ لشکر تو کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس لیے سارے لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی گھروں کو چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب یہاں پر ہم آئے ہیں اگلے صفحے کی جانب، یعنی پیج 108 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے مسلم بن عقیل کی نماز کے بعد تنہائی۔ یہاں پر پہلے ایک بند ہے۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دمے مرگ دیا تشنہ دہن کو، پانی نہ دمے مرگ دیا تشنہ دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل علیہ السلام ہانی کے گھر نہ رہ سکے، لہٰذا انہوں نے قیام کیا اور تمام قبائل و طوائف مسلم علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ یہ لوگ غروب آفتاب تک جوش و خروش سے رہتے، پھر رؤسائے کوفہ درمیان میں آئے اور لوگوں کو شام کے لشکر ابن زیاد کی طاقت سے ڈرایا دھمکایا تو بزدل اور بے وفا لوگ واپس چلے گئے۔ شام کی نماز کے وقت جب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو خصوصاً جب نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا جو ہجوم مسجد میں اس قدر تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، وہ سب چلے گئے ہیں، صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور مسجد سے باہر نکلے، باب الکندہ پہنچے تو صرف 10 نفر رہ گئے تھے، اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے تو ایک شخص بھی ساتھ نہ تھا۔ ہائے! اس کے بعد لکھا ہے اور کوئی شخص ساتھ نہ تھا کہ آپ کسی کے گھر چلے جائیں یا وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی رہنمائی کرے۔ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام مسافروں کی طرح دیوار سے پشت لگا کر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہا، اے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس قدر کثیر لوگ کہاں چلے گئے؟ کیوں انہوں نے بے وفائی کی؟ کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں مسافروں اور غریبوں کی طرح چلتے رہے اور کوئی منزل یا مخصوص مقام ٹھکانے کے لیے نہ تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام سے دوری بہت آزردہ کر رہی تھی، کیونکہ احکامات نہ تھے اور سلطان حجاز کو بھی خط لکھ چکے تھے، اور کوفیوں کی بے وفائی ظاہر ہو گئی کہ جب وہ گلیوں میں بے مقصد پھر رہے تھے تو شیخ مفید رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق ایک عورت کے دروازے پر گئے۔ ابھی مخنف کہتا ہے کہ بہت اچھا گھر، بہترین بلڈنگ، کھلا صحن تھا جس کے دروازے پر عورت کھڑی تھی جسے توآ کہتے ہیں، اور ابن شہر آشوب اپنی مناقب میں لکھتے ہیں کہ یہ عورت پہلے محمد بن اشس کی ام ولد کنیز تھی، پھر اس نے اسید الف پہ پیش ہے،
اسید حضرمی ہے زواد رے میم چھوٹی ہے اسید حضرمی سے شادی کر لی. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بلال تھا. یہ بلال شور و غل کے وقت لوگوں کے ساتھ تھا اور بطور تماشائی ان میں شامل تھا. اس کی ماں اسی کے انتظار میں کھڑی تھی کیونکہ اس کا گھر آنا دیر سے ہوا تھا، لہٰذا ماں دروازے پر کھڑی منتظر تھی. جناب مسلم علیہ السلام جب اس کے گھر کے پاس آئے تو عورت نے دور سے سپاہی دیکھے تو مسلم علیہ السلام اس کے قریب ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی کنیز، اگر ایک گلاس پانی دے دو تو خدا تجھے قیامت کی پیاس سے بچا لے گا. پھر لکھا ہے کہ توآ نے خوش ہو کر ٹھنڈا پانی دیا. جناب مسلم علیہ السلام نے پانی پیا اور تھکان کی وجہ سے ایک جگہ کو پرامن سمجھتے ہوئے اس جگہ کو وہاں بیٹھ گئے. توآ نے کہا اے عبداللہ، یہ رات کا وقت ہے، حالات خراب ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم علیہ السلام خاموش رہے اور سر نیچے کر کے کوئی جواب نہ دیا. توآ نے پھر کہا میاں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ اٹھو اور اپنے گھر چلے جاؤ کیونکہ یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے. مسلم علیہ السلام کا گلا گریے سے بھر گیا اور جواب نہ دے سکے. اور پھر روضۃ الواعظین میں ابن الفارسی کی نقل کے مطابق توآ نے تیسری مرتبہ کہا کہ اے عبداللہ، اللہ تجھے خیر دے، اپنے بچوں کے پاس جاؤ، میں تمہارا یہاں بیٹھنا جائز نہیں سمجھتی. اب جناب مسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے بی بی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں اور نہ میرے اہل و عیال ہیں. اگر مجھے آج رات اپنے پاس بطور مہمان ٹھہرائے تو خدا تجھے جنت میں جگہ دے گا. توآ نے اب عرض کیا کہ تمہارا کیا نام ہے اور کس خاندان سے ہو؟ تو جناب مسلم علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل علیہ السلام ہوں. توآ نے جب آپ علیہ السلام کو پہچانا تو گھر میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ یہ گھر آپ علیہ السلام کا ہے اور میں آپ علیہ السلام کی کنیز ہوں. جناب مسلم علیہ السلام اس کے گھر گئے. اس مومنہ اور صالحہ نے ایک علیحدہ کمرہ کھول دیا اور بہترین بستر بنا دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام آرام کریں تاکہ میں آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لاؤں. جناب مسلم علیہ السلام کمرے میں لیٹ گئے اور بی بی کھانے پینے کی اشیاء لاتی رہیں اور میزبانی کا حق ادا کرتی رہیں اور خدا کا شکر بھی ساتھ ساتھ ادا کرتی رہیں. مؤلف کہتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خروج کی کیفیت اور لوگوں کا آپ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دینا، نیز جناب مسلم علیہ السلام کا توآ کے گھر پہنچنا اور اس کے گھر میں مہمان ٹھہرنا جیسے واقعات بہت سی تاریخی کتب میں موجود ہیں، لیکن ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں یہ واقعات نامہ اس میں ایک اور کیفیت سے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں کہ جب جناب ہانی رضی اللہ کی گرفتاری اور ہانی کو ضرب و شتم کرنے کی باتیں جناب مسلم بن عقیل نے سنی تو غضبناک ہوئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شریح شین رے یہ ہے قاضی شریح کے گھر پہنچایا اور ایک لشکر اکٹھا کیا. تمام محبان اہل بیت علیہ السلام جمع ہو گئے اور دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا. ابن زیاد رؤسائے کوفہ کے ساتھ محل کے اندر محفوظ مقام پر چلا گیا. دونوں طرف سے جنگ و جدال ہوا. حالت یہاں تک پہنچی کہ قصر فتح ہونے کے قریب تھا، لیکن ابن زیاد نے چال چلی اور اکابرین کوفہ درمیان میں آ گئے. انہوں نے لوگوں کو لشکر شام سے ڈرایا دھمکایا جس سے لوگ بددل ہو گئے اور اپنی قدیم عادت کے تحت بے وفائی کی اور جناب مسلم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا کہ غروب سے پہلے سب لوگ چلے گئے. نماز کے بعد کوئی بھی نہ تھا. مسلم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، سب نے بے وفائی کی. مسلم سوار ہوئے کہ کوفے سے باہر چلے جائیں. ادھر سعید بن اخنف آئے اور کہا کہ سردار کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کوفے سے باہر جاتا ہوں تاکہ کسی جگہ رات گزار سکوں، شاید بیعت کرنے والوں میں سے مجھے کچھ لوگ مل جائیں. سعید ابن اخنف نے کہا کہ خبردار، تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور تلاش کرنے والے آپ علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں. جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ آئیں تاکہ آپ کو جائے پناہ مل جائے. پس وہ جناب مسلم علیہ السلام کو لے کر محمد بن کثیر کی سرائے میں پہنچے اور اسے آواز دی کہ یہ ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام. محمد بن کثیر پا برہنہ دوڑتا ہوا آیا اور جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں پر بوسہ دیا اور کہا یہ کتنی عظیم دولت ہے جو مجھے ملی ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے جو میرے گھر میں خود چل کر آئی ہے. پس محمد بن کثیر جناب مسلم علیہ السلام کو اپنے گھر لایا اور مناسب مقام پر بٹھایا اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اپنے گھر کے تہخانے میں جگہ دی. لیکن جاسوسوں کی طرف سے ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ جناب
جناب مسلم محمد بن کثیر کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالد کو ایک گروہ کے ساتھ بھیجا کہ محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لائیں اور جناب مسلم علیہ السلام کو اس کے گھر میں تلاش کریں اور جو ہی ملیں دارالامارہ لے آئیں۔ خالد آیا اور محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے ابن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ پھر گھر میں جس قدر تلاش کیا جناب مسلم علیہ السلام کو نہ پایا۔ محمد بن کثیر کی گرفتاری کی خبر سے اس کی قوم اکٹھی ہو گئی اور ابن زیاد نے محمد بن کثیر کو اجازت دی کہ تم باہر چلے جاؤ جبکہ تمہارا بیٹا یہاں رہے اور باہر جا کر اپنی قوم کو مطمئن کرو۔ محمد بن کثیر باہر آئے، اپنی قوم کو مطمئن کیا اور ان کو واپس کر دیا۔ محمد بن کثیر واپس گھر آئے تو مسلم علیہ السلام کی خبر لی۔ رات کو سلیمان بن سرد خزائی سے پہ پیش سواد سرد خزائی خیز الف عین چھوٹی ہے خزائی مختار ثقفی رقا بن عازب اور بزرگان قوم آئے اور کہا کہ اے بھائی صبح اپنے بیٹے کو واپس لاؤ تاکہ مسلم علیہ السلام کو لے کر کوفے سے باہر نکل جائیں اور عرب کے قبائل میں جائیں اور عظیم لشکر جمع کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں اور ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کی حرب پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اس پر اتفاق کیا کہ اتفاقاً عامر بن طفیل شام سے 10,000 کا لشکر لے آئے اور محمد بن کثیر کو بلایا تو محمد بن کثیر نے اپنی قوم نوکروں اور غلاموں سے کہا کہ مسلح ہو کر قصر دارالامارہ آئیں۔ یوں تقریباً 30-40 ہزار اشخاص نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب محمد بن کثیر آیا تو ابن زیاد نے کہا کہ کیا تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا مسلم بن عقیل؟ اس نے جواب دیا کہ اے فرزند زیاد، پھر وہی بات کرتا ہے۔ مسلم علیہ السلام جان کا خدا محافظ ہے، مسلم علیہ السلام کی جان کا خدا محافظ ہے اور میری جان حاضر ہے۔ یہ میرے ساتھ 40,000 تلواریں چلانے والے تیر تیرے دارالامارہ کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے یزید کی جان کی قسم کہ اگر مسلم علیہ السلام کو نہ دو گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ محمد بن کثیر نے کہا اے گندی عورت کے بیٹے، تیری یہ جرت، تو میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد کو جھٹکا سا لگا اور دوات اٹھا کر محمد بن کثیر کی پیشانی پر دے ماری اور وہ ٹوٹ گئی۔ ابن کثیر نے تلوار لی اور ابن زیاد پر حملہ کرنے لگا۔ کوفے کے بزرگان جو وہاں بیٹھے تھے وہ درمیان میں ہو گئے اور تلوار اس کے ہاتھوں سے لے لی جبکہ محمد بن کثیر کی پیشانی سے خون جاری تھا۔ معقل میم عین قاف لام معقل جاسوس نے مسلم علیہ السلام کا پتہ چلا لیا تھا، وہ بھی کھڑا تھا، تلوار اٹھائی اور اس غدار کے سر پر دے ماری۔ ابن زیاد تخت سے اٹھا اور گھر چلا گیا اور غلاموں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ غلاموں نے ارادہ قتل کیا لیکن محمد بن کثیر تلوار چلا رہے تھے اور 10 آدمیوں کو مار دیا۔ آخر کسی چیز سے اٹک کر گر پڑے تو دشمن ان پر پل پڑے اور ہر شخص نے ظلم کیا جس سے محمد بن کثیر شہید ہو گئے۔ جب محمد بن کثیر کے بیٹے نے دیکھا تو اس نے تلوار کھینچی اور ہر سامنے آنے والے کو قتل کرتا گیا اور ایسی شجاعت دکھائی کہ ہر دوست دشمن نے اس کی دلیری کی تعریف کی۔ اچانک ایک غلام نے پیچھے سے پشت میں نیزہ مارا کہ جو کہ سینے سے باہر نکل آیا اور وہ جوان گرا اور شہید ہو گیا تو قصر کے اندر جوش آیا اور لشکر کی شکل میں باہر نکلا اور محمد بن کثیر کی قوم پر حملہ کر دیا۔ یوں شدید لڑائی شروع ہو گئی اور قوم ابن کثیر نے لشکر شام کو پریشان کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ تم لوگوں کی جنگ محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے سے ہے، ان دونوں کے سر تن سے جدا کر کے قوم کے آگے ڈال دیں تاکہ وہ دل شکستہ ہو جائیں۔ پس 2 سر قوم کے سامنے پھینکے گئے۔ جب انہوں نے سروں کو دیکھا تو دل شکستہ ہو گئے اور رات کی تاریکی میں پیچھے ہٹنے لگے۔ جب مختار ثقفی نے یہ حالت دیکھی تو بنی سعد کے پاس گیا۔ سلیمان بن سرود خزائی بنی زدید دال یہ دال کے محلے میں پہنچے اور رقا بن عازب نے محلہ قاضی شریح میں پناہ لی جو شیعوں کا اکثریتی محلہ تھا۔ جب مسلم نے محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کی شہادت کا سنا تو بہت مغموم و محزون ہوئے اور غضبناک ہو کر ان کے گھر سے نکلے۔ پھر دروازہ کوفے کی راہ لی تاکہ کوفے سے باہر چلے جائیں کہ اچانک 2000 کے لشکر نے جن کا سربراہ ابن زیاد کا بیٹا تھا، اس نے مسلم علیہ السلام کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ مسلم نے کہا کہ میں فزارہ قبیلے سے ہوں اور اپنے قبیلے میں جانا ہے۔ پھر لکھا ہے لشکر نے کہا کہ واپس
واپس جاؤ، اس طرف تمہارا راستہ ہے۔ مسلم علیہ السلام واپس آئے اور دارالربی پہنچے تو دیکھا کہ پسر ابن زیاد 2000 کا لشکر لے کر کھڑا تھا۔ وہاں سے دوسری طرف گئے تو وہاں حازم شامی کھڑا تھا، تو وہاں سے دلیری سے گزرے۔ جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو باب کناسہ کے محافظ نے جناب مسلم علیہ السلام کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہیں، زرہ پہنی ہوئی ہے، قیمتی تلوار حمائل کی ہوئی ہے، شجاعت اور بہادری ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ محافظ کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ہی مسلم علیہ السلام بن عقیل ہوگا۔ وہ فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچا اور پسر ابن زیاد کے حاجب نعمان سے کہا کہ میں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بصرے کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ نعمان 50 سواروں سے اس طرف حملہ آور ہو گیا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ باہر نکل جائیں، لیکن ایسی گلی میں چلے گئے کہ جو آگے سے بند تھی۔ اس کوچے میں ایک ویران مسجد دیکھی تو مسجد میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حاجب آگے نکل گیا اور مسلم علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکا، چنانچہ واپس ابن زیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے نے دروازے کا پہرا سخت کرنے کا حکم دیا اور شہر میں اعلان کروایا کہ جو کوئی مسلم علیہ السلام کی خبر یا مسلم علیہ السلام کا سر لائے گا تو اسے مال دنیا سے تبنگر کر دوں گا۔ لوگوں نے تلاش شروع کر دی۔ مسلم بن عقیل ویران مسجد میں بھوکے اور پیاسے تھے۔ جب رات ہوئی تو مسجد سے باہر آئے، جبکہ نہ جانتے تھے کہ کہاں جائیں۔ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ دشمنوں میں گرفتار اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت سے برکنار ہوں۔ کوئی ہم راز نہیں جس سے غم بانٹوں، اور نہ کوئی ذریعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو درد بھرے حالات کا خط لکھوں۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام حیران و پریشان اس محلے میں چل رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گھر کے دروازے پر بیٹھی تسبیحات میں ہلا رہی ہے اور ذکر الہی کا ورد زبان پر جاری ہے۔ اس عورت کا نام توآ تھا، تویواؤ عین ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کی کنیز، اگر ہو سکے تو پانی پلا دے تاکہ خدا تمہیں قیامت کے دن پیاس سے بچائے، میں شدید پیاسا ہوں۔ توآ نے خلوص سے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ وہ اسی وقت اندر گئی اور پانی کا جام بھر لائی۔ مسلم علیہ السلام نے پانی پیا اور وہاں ہی بیٹھ گئے، چونکہ تھکے ماندے تھے اور جانتے تھے کہ ہزاروں افراد انہیں تلاش کر رہے ہیں، کہیں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو توآ نے کہا کہ آج کل شہر کے حالات بہت خراب ہیں، لہٰذا یہاں سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے کہا، اے میری ماں، میرا گھر اور خاندان یہاں نہیں، اگر مجھے آج کی رات مہمان بنا لے تو خدا تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ توآ نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ مجھ ستم دیدہ ظلم زدہ غریب سے کیا پوچھتی ہو؟ توآ نے پوچھنے میں اصرار کیا تو جناب مسلم علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلم علیہ السلام بن عقیل امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد ہوں۔ کوفیوں نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اور مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور خود صحیح و سالم گھروں میں چلے گئے ہیں، جبکہ میں اس محلے میں آ گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ کہاں جاؤں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یاد سے غافل نہیں ہوں کہ ان سے یہ لوگ کیا کریں گے۔ توآ کو جب علم ہوا کہ یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں تو اس نے جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور فوری طور پر گھر لے آئی، کمرے میں پاک و پاکیزہ بستر لگا دیا اور کھانا کھلایا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائی۔ اب سامعین، یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی گرفتاری۔ لکھا ہے، جب جناب مسلم علیہ السلام نے تنہا اور غریب ہو جانے کے بعد ایک مومنہ صالحہ عورت توآ کے گھر پناہ لی اور توآ نے مہمان کی خدمت کی تو حضرت علیہ السلام عبادت اور راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ روضۃ الواعظین کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ لوگ جناب مسلم علیہ السلام کو چھوڑ گئے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چھت سے دیکھو کہ مسلم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کوئی شخص بھی نظر نہ آیا۔ وہ ملعون خوش ہوا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے اب کھول دو اور مسجد کو شمعوں اور مشعلوں سے دن کی طرح روشن کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ پھر ابن زیاد اپنی طاقت اور شکو کے ساتھ مسجد میں آیا۔ تمام اشراف اور رؤسا جمع ہو گئے۔ ہر شخص اچھے انتظامات کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت دے رہا تھا۔ دوسری طرف حسین بن تمیم ہے، سواد سے ہے، یہ ہے سواد، یہ نون، ہو سکتا ہے یہ حسین پڑھا جائے۔ بہرحال حسین یا حسین بن تمیم شہر کی حفاظت و نگہبانی میں مشغول تھے۔ ابن زیاد منبر پر آیا، اس کے غلام جنگی اسلحہ اور آمادہ تلواروں سے اس کے دائیں اور بائیں حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ابن
ابن زیاد ممبر پر تکبرانہ انداز میں تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ ابو الفتوح کی نقل کردہ روایت کے مطابق ابن زیاد نے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور لوگوں کو غور سے دیکھا کہ تمام رؤسائے کوفہ موجود تھے، پھر اپنے غلاموں کو دیکھا کہ تمام تلواریں نکال کر کھڑے ہیں۔ مرحوم شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ کوئی شخص نماز عشاء مسجد کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، لہٰذا مسجد میں بہت زیادہ ہجوم اور ازدحام ہو گیا۔ اس ملعون نے خطبے کے بعد کہا کہ اے لوگو، تم نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اپنی ناسمجھی سے کس قدر فتنہ اور آشوب برپا کیا اور گھیراؤ ڈالا۔ الحمدللہ وہ سب لوگ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لوگوں یہ سن لو لوگوں کہ جس نے مسلم علیہ السلام کو اپنے گھر پناہ دی وہ میری پناہ سے خارج ہے۔ جس نے اس کے متعلق کوئی معلومات دیں کہ کہاں اور کس مقام پر ہے اسے بہت سا انعام دیا جائے گا۔ پھر ابن زیاد نے کہا اے لوگوں، خدا سے ڈرو، اپنی بیعت اور اطاعت پر قائم رہو اور اپنے آپ پر رحم کرو۔ پھر حسین بن تمیم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا کہ تو نے کوچہ و بازار اور گھروں کی صحیح طرح تلاشی نہ لی تو تیری ماں کے بین بلند کراؤں گا اور تجھ پر بڑا حیف ہوگا کہ اگر مسلم علیہ السلام کہیں فرار کر گیا، پس مسلم علیہ السلام کو گرفتار کرو اور میرے پاس لاؤ۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس گھر میں اس کے ہونے کا گمان ہو اس میں داخل ہو کر گرفتار کرو۔ اور یہ کہہ کر وہ ممبر سے اتر گیا۔ اب حسین بن تمیم نے ایک گروہ کو شہر بھر کے محلوں میں، چوراہوں میں سر بازار مقرر کیا اور خود ایک جماعت کے ساتھ ہر گھر جس میں جناب مسلم علیہ السلام کے ہونے کا امکان تھا جا کر تفتیش شروع کر دی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل طوعہ کے گھر راز و نیاز اور عبادت الہی میں مشغول رہے۔ صاحب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کی تقریر سن کر اس طوعہ کا بیٹا بلال اپنے گھر آیا۔ اس کے ذہن میں مسلم علیہ السلام کی تلاش تھی کہ جو خبر دے گا اس کو انعام ملے گا۔ اس نے رات کو ماں کو بہت خوش اور دوسرے کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو کہا اے ماں، آج آپ کی حالت عجیب ہے، کمرے میں بار بار آمد و رفت ہے، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، اماں خیریت تو ہے؟ طوعہ نے کہا کہ ہاں خیریت ہے بیٹا۔ بیٹے نے پھر اصرار کیا کہ آپ اس کمرے میں بار بار آ جا رہی ہیں، کیوں خیریت ہے؟ طوعہ حقیقی واقعہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا وجہ بتانے سے انکاری تھی۔ بیٹے کی طرف سے اصرار اور ماں کی طرف سے انکار ہوتا رہا۔ بالآخر طوعہ نے سمجھا کہ بتائے بغیر چارہ نہیں، لہٰذا کہا اے میری آنکھوں کے نور، تمہیں بتاتی ہوں لیکن کسی کو خبر نہ دینا۔ اس نے کہا بتاؤ اماں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب طوعہ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بزرگوار جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے اور انہوں نے مجھ ضعیفہ کے گھر پناہ لی ہے۔ میں نے ان کو امان دی ہے اور ان کی خدمت کر رہی ہوں تاکہ خدا مجھے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بیٹے نے یہ سنا تو خاموش رہا اور بستر پر لیٹ گیا۔ جناب مسلم بن عقیل اپنی عبادت و اطاعت کے وظائف اور اذکار کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ سارے دن کی تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی۔ سوتے میں دکھی اور پریشان خواب دیکھے تو اٹھ بیٹھے اور اپنے امام حسین علیہ السلام سے دوری، اہل و عیال سے دوری، دنوں کی سختی اور زمانے کی بے وفائی پر رونے لگے۔ آپ مصلی پر بیٹھے۔ صبح روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کو راز و نیاز اور گریہ وزاری میں مشغول تھے اور طلوع فجر کے بعد اور شب آخر کے آخری لمحات پر نسیم حزن کے جھونکے آ رہے تھے تو صبح صادق نے اس عظیم سوگ اور ماتم میں گریباں چاک کیا۔ طوعہ اٹھی تاکہ وضو کے لیے پانی دے اور مظلوم و غریب جناب مسلم علیہ السلام نماز پڑھیں۔ طوعہ نے سلام کیا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے حجرے کے کونے میں اپنا سر زانوں پر رکھا ہوا تھا اور حزن و ملال کی کیفیت تھی۔ مومنہ صالح نے کہا کہ جانتی ہوں رات کو سوئے نہیں، کیونکہ رات کو میں نے جس وقت بھی آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو آپ علیہ السلام کے رونے اور راز و نیاز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے پہلے حصے میں آنکھ لگی تو خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ جلدی آ جاؤ، جلدی آؤ، اپنے آنے میں اجلت کرو، اے مومنہ میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ طوعہ کا بیٹا نیند سے اٹھا اور گھر سے باہر نکلا اور دارالعمارہ کے دروازے کے کھلنے تک انتظار کیا۔ جب ابن زیاد ظالم ظلمت کے تخت اور ستمگری کی بساط پر بیٹھ گیا تو ارکان و اکابرین بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔
تب بلال نے خود کو اس تک پہنچایا۔ اس وقت ابن زیاد حسین بن نمیر تمیمی کو تاکید کر رہا تھا کہ ابھی شہر میں اعلان کراؤ کہ جو شخص مسلم کی خبر دے گا اسے ہم 10,000 درہم انعام دیں گے، اور جو جوان اس کو پناہ دے گا اس گھر کو مسمار کر دیں گے اور پناہ دینے والوں کو قتل کیا جائے گا۔ طوع کے بیٹے بلال نے یہ سنا تو اپنے گھر کے بارے میں خوف زدہ ہوا، نیز درہم و دینار کے لالچ نے اسے اپنی ماں سے کیے گئے وعدے سے منحرف کر دیا۔ اس نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث سے کہا کہ میں مسلم علیہ السلام کی خبر لایا ہوں، وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عبد الرحمن فوری طور پر اپنے باپ محمد بن اشعث جو ابن زیاد کے ساتھ محو گفتگو تھا اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں طوع کے گھر میں مسلم علیہ السلام کی موجودگی کی اطلاع دی۔ عبید اللہ بن زیاد اپنی ذہانت و فراست سے سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی چھڑی سے اشارہ کر کے کہا، ابھی اٹھو اور اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ ابن زیاد نے عشائر اور دیگر قبائل کو محمد بن اشعث کے ساتھ روانہ کیا، کیونکہ وہ ملعون جانتا تھا کہ عرب کے قبائل کے لیے یہ ننگ و آر ہے کہ مسلم بن عقیل گرفتار ہو جائیں، اس لیے ہر قبیلے سے ایک گروہ ان کی مدد کے لیے بھیجتا رہا۔ اس کے بعد محمد اشعث کندی اور عبداللہ سلمی کو قبیلہ قیس سے کے 70 آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا، پھر عمرو بن حریث کو 300 سپاہی دے کر بھیجا۔ اسی طرح پیدل اور سوار طوع کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، حتیٰ کہ اس لشکر کی تعداد 1500 کے قریب پہنچ گئی۔ ابھی مخنف کی روایت کے مطابق ابن زیاد نے حکم دیا کہ بلال کی گردن میں انعام کے طور پر سونے کا ایک ہار ڈالا جائے اور سر پر تاج رکھا جائے، اور بلال عمدہ ترین گھوڑے پر سوار ہو کر تمام سپاہیوں کے آگے آگے طوع کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر طوع کے گھر کے قریب پہنچا تو طوع نے لوگوں کو صدائیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی تو دوڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئی اور انہیں اس شور و غل اور گھوڑوں کی اور تلواروں کی آوازوں کا بتایا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، آپ پریشان نہ ہوں، وہ سب میرے طالب ہیں، وہ میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے مسلم، موت کے لیے تیار ہو جا، ہر زندہ نے مرنا ہے اور بنی آدم کا ایک اختتام ہے۔ پھر جناب مسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، مادر مجھے اپنا اسلحہ دو۔ طوع نے کانپتے ہوئے خود اٹھا کر دی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مسلم علیہ السلام غریب و تنہا نے اسے اپنے سر پر سجایا، پھر زرہ پہنی، تلوار حمائل کی اور ڈھال کو پشت پر رکھا، اور پھر تلوار کو نیام سے نکال کر لہرایا۔ طوع نے عرض کیا کہ کیا موت کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ تو جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ جی ہاں، اور پھر فرمایا کہ اے مادر، آپ نے مجھ پر احسان کیا اور نیکی کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوع کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلم سلام اللہ علیہ طوع نے سے خدا حافظی اور تشکر کے بعد مسلح ہو کر بپھرے ہوئے شیر کی طرح اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور سپاہی ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اس وقت لشکری صحن خانہ میں داخل ہو چکے تھے۔ مرحوم مفید رحمۃ اللہ کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ جب جناب مسلم علیہ السلام نے آتشیں تلوار سے بے نسلوں کی زندگیوں کو تیغ بدریغ سے جلانا شروع کیا اور بھوکے شیر کی طرح بھیڑوں کے گلے میں حملہ آور ہوئے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے اور ایک حملے میں ان تمام بے شرم سپاہیوں کو طوع کے گھر سے نکال دیا۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے طوع کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اے اماں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر آپ کے گھر میں دوبارہ حملہ کریں گے اور آپ کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا، لہٰذا اب میں گھر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ طوع نے رو کر کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، اگر آپ علیہ السلام شہید ہو گئے تو میں بھی جان قربان کر دوں گی اور شہید ہو جاؤں گی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ شجاع اور دلیر لوگ کھلے میدانوں اور مقامات پر جہاں دوڑنا، آگے بڑھنا اور ادھر ادھر جانا ممکن ہو، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ وہ تنگ بند
بند اور چھوٹے مکانات میں شجاعت نہیں دے سکتے، اس لیے جناب مسلم علیہ السلام طوع کے گھر سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہ دروازے پر آئے اور اسے اکھاڑا، پھر اس دروازے کو ہاتھ پر اٹھا لیا، اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بازو بہت وسیع اور کندھے مضبوط تھے، جو شخص ان کے مقابل اور سامنے جاتا تو غیرت شمشیر سے ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے اور نیزوں کی طرح کپڑوں سے باہر نکل آتے، اور وہ اس کیفیت میں حملہ کرتے تھے۔ پہلے 2 حملوں میں 50 سپاہی فنار ہو گئے اور باقی لومڑیوں کی طرح کہ جب ان پر شیر حملہ کرتا ہے بھاگ گئے۔ طوع مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور مسلم علیہ السلام کو شجاعت اور دلیری کی ترغیب کرتی رہی۔ جب محمد بن اشعث نے جناب مسلم علیہ السلام کی شجاعت اور جرأت کو ملاحظہ کیا تو ابن زیاد سے قاصد کے ذریعے مزید کمک مانگی۔ ابن زیاد نے 500 سپاہی بھیج دیے۔ جب تازہ سپاہ آئی تو ابن زیاد کا لشکر تازہ دم ہو گیا اور مسلم علیہ السلام غریب پر حملہ کر دیا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے خدا پر توکل کرتے ہوئے شدید حملہ شروع کیا اور ان بغیرتوں کو کثرت سے تہ تیغ کیا، نیز متفرق کر دیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن اشعث نے ابن زیاد کو پھر قاصد بھیجا کہ اے امیر، گھوڑے پر سوار اور سپاہی بھیجو، کیونکہ مسلم علیہ السلام نے کثرت سے سپاہی قتل کر دیے ہیں۔ کیا کہوں، اس کا ہاتھ بارش والے بادل، اس کی تلوار برق رفتار، اس کا نعرہ گرجدار، اس کا نیزہ و شہاب کو جلانے والا، اس کا حملہ صفوں کا قاتل، اس کی جرت دریائے نیل کی موجوں کی طرح، اور اس کی تیز نگاہ جوان دبیر کو کھا جانے والی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تو ابن زیاد نے عمدہ ترین لشکر ترتیب دے کر بھیجا، مگر ساتھ ہی محمد بن اشعث کو پیغام بھیجا کہ تیری ماں تیرے غم میں مرے اور تجھے قوم اور اپنے اندر نہ دیکھے، بھلا ایک شخص اس قدر سپاہیوں کو قتل کر سکتا ہے؟ تو محمد بن اشعث نے جواب دیا کہ اے امیر، تمہارا خیال ہے کہ کوفے کے کسی سبزی فروش یا قالین باف سے جنگ ہے؟ وہ شجاع و غضنفر اور دلیر و مظفر ہے، اور وہ صفدر ہے جس کو جنگی تجربہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی تلوار میں سے ایک شرر بار تلوار ہے۔ اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ آؤ ابن زیاد خود دیکھو کہ وہ انتقام کی تیغ کس طرح ذلت کی خاک پر بہاتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ ابن زیاد نے 500 نفر مزید بھیجے اور پیغام دیا کہ اگر اس شجاع پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تو اسے امان دے دو اور اس کے ساتھ عہد و پیمان کرو کہ اب تمہارا خون کوئی نہیں بہائے گا۔ اگر اس کو امان کا دھوکہ نہ دیا تو تمہاری ساری فوج ماری جائے گی اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات محمد بن اشعث تک پہنچی تو اس نے چارہ یہی دیکھا، لہٰذا فریاد کی کہ اے مسلم علیہ السلام معاف کیجیے گا، اے شجاع، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جنگ بند کرو، کیونکہ تم ایک آدمی ہو کر کیا کر سکتے ہو، جبکہ ہمارے جس قدر افراد کم ہوں گے اس سے دگنی تعداد آ جائے گی اور بالآخر تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ آؤ ابھی آپ کو امان دیتے ہیں اور ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہ تمہاری تقصیر کو معاف کر دے اور تمہارا سر بلند ہو جائے۔ مسلم علیہ السلام بن عقیل نے فرمایا کہ اے ملعون، مجھے ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، یہ جھوٹ ہے اور میں تیرے فریب میں نہیں آ سکتا، کیونکہ کوفی سے وفا کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ فرمایا اور ابن زیاد کی فوج پر حملہ کر دیا اور کچھ لوگوں کو قتل اور زخمی کر دیا۔ ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ سپاہی ابن زیاد جناب مسلم علیہ السلام سے جنگ میں تھک گئے، لہٰذا بعض سپاہی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور چھتوں سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے جناب مسلم علیہ السلام کے جسم پاک کو پتھروں اور اینٹوں سے مار مار کر زخمی کر دیا۔ جناب مسلم علیہ السلام اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے جان، موت کے لیے تیار ہو جا، دشمنوں کے دفاع میں کوشش موت کا شربت پینے اور شہادت کا لباس پہننا ہمیشہ کی دولت اور سعادت ہے۔ مسعودی اور ابو الفرج لکھتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ان نااہلوں اور نامردوں نے چھتوں سے پتھر اور اینٹیں مارنی شروع کر دی ہیں اور کچھ لوگ چھتوں سے بدن مبارک کے مسلم علیہ السلام پر آگ پھینک رہے ہیں، تو فرمایا کیا یہ فرزند عقیل کا خون بہانا چاہتے ہیں؟ اے نفس، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے پھر حملہ شروع کر دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آزاد مردوں کی طرح شہید ہوں گا، اگرچہ موت کو ایک ناپسندیدہ زہر سمجھا جاتا ہے۔ میں لڑوں گا، قتل کروں گا اور اپنے نقصان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔
اس شیر صفدر کی شجاعت و قوت اس حد تک تھی کہ بڑے بڑے بہادروں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر چھتوں پر پھینک دیتے تھے۔ بہرحال اس روز دلاوری اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ آج تک کسی نے ایسی شجاعت نہ دیکھی تھی۔ ان سپاہیوں سے جو بظاہر مسلمان اور باطن کافر تھے، خدا نے اس قدر ہمت چھین لی کہ کوئی شخص جناب مسلم علیہ السلام کے قریب تک نہ جاتا تھا، فقط دور کھڑے کھڑے ہو کر نیزے اور تیر مارتے تھے اور چھتوں سے پتھر اور اینٹیں مارتے تھے، جبکہ کچھ لوگ چھتوں سے آگ بھی برسا رہے تھے۔ اس قبیح اور بزدلانہ عمل کو جاری رکھا کہ تیروں کی کثرت اور سنگباری کی شدت نے سفیر حسین علیہ السلام کے جسم کو نڈھال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے تھک کر دیوار کی ٹیک لگائی اور فرمایا، اے بے حیا لعینوں، پتھر ایسے مار رہے ہو جیسے کفار کو مارے جاتے ہیں۔ مجھے کافر سمجھتے ہو؟ میں مسلمان ہوں اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہم السلام سے ہوں۔ کیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور اس کی اطاعت کے ساتھ تم لوگ ایسا سلوک کرتے ہو؟ ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ اچانک ایک حرام زادے نے ایک پتھر مارا جو جناب مسلم کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے مکے کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ علیہ السلام کو خبر مل گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے چچا ذات پر کیا گزری؟ لیکن مجھے ان سے خوف نہیں۔ اچانک دوسرا پتھر جناب مسلم علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک پر لگا اور خون مبارک جاری ہو گیا اور دامن خون سے آلودہ ہو گیا۔ نرگاہ اس شہ کے ہراول پہ یکایک تلوار سے کٹ کر گرے لبہائے مبارک، پہلو پہ لگیں برچیاں اور چھاتی پہ ناوک، دنداں بھی شکستہ ہوئے پتھر چلے یہاں تک، آلودہ تھی سب ریش مبارک جو لہو سے، چھاتی پہ ٹپکتا تھا لہو ہر بنے منہ سے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے بکر بن حمران کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تاکہ کچھ تھکان دور کر سکے، لیکن وہ ایک سرائے سے نکلا اور جناب مسلم علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری، جس سے اوپر والا ہونٹ کٹ گیا اور 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلم علیہ السلام نے فوراً بکر پر تلوار ماری اور اس کا سر 10 قدم دور جا کر گرا، پھر دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ، مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ باہر صورت ابی مخنف کے بقول کوفیوں نے ایک ہیلا کیا اور جناب مسلم علیہ السلام کے راستے میں ایک گڑھا کھودا اور اسے خس و خاشاک سے ڈھانپ دیا۔ پھر جب جناب مسلم علیہ السلام پر حملہ کیا تو یہ ہیلا کرنے والے پیچھے ہٹتے گئے اور مسلم علیہ السلام لڑتے لڑتے آگے بڑھتے گئے کہ اچانک آپ علیہ السلام اس گڑھے میں گر گئے۔ دشمن کے تمام سپاہی اوپر سے حملہ آور ہو گئے اور جناب مسلم کو گڑھے سے نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ محمد بن اشس نے تلوار کا حملہ کیا، جس سے جناب مسلم علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو گیا اور لب کٹ گئے اور دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اب لکھا ہے کہ گڑھے والی روایت بعض مورخین نے نہیں لکھی، لیکن ابن اشس کے امان دینے کے وعدے پر مسلم علیہ السلام چونکہ تھک چکے تھے اور جانتے تھے کہ ایک شخص پورے شہر سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، تو پوچھا کہ کیا واقعی امان ہے، دھوکہ تو نہیں؟ اس نے کہا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضامن ہے، اور تمام سپاہیوں کو کہا، گواہ رہو کہ میں نے مسلم علیہ السلام کو امان دی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم گواہ ہیں اور ہمیں قبول ہے، مگر عبداللہ بن سلمی نے کہا کہ نہ میرے پاس اونٹ ہے اور نہ خچر، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پس خچر لایا گیا اور زخمی اور تھکے ماندہ مسلم علیہ السلام کو سوار کیا۔ دشمن نے سب سے پہلے مسلم علیہ السلام کی تلوار چھپا لی اور بھاگ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت جناب مسلم علیہ السلام اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، کیونکہ نہ تلوار رہی اور نہ تلوار چلانے والے ہاتھوں میں طاقت رہی۔ حضرت علیہ السلام روئے اور آنسو جاری ہو گئے تو فرمایا، یہ تمہارا پہلا دھوکہ ہے کہ میری تلوار چھپائی۔ محمد بن اشس نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ علیہ السلام کو امان ملے گی۔ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
عبداللہ سلمہ نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جو حکومت بنانے کا ارادہ رکھتا ہو اور حکومت کے لالچ میں اس شہر آیا ہو تو وہ روتا نہیں اور قتل ہونے سے ڈرتا نہیں۔ آپ علیہ السلام کے رونے کا کیا فائدہ؟ جناب مسلم نے فرمایا کہ اے حرامزادے، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، شہادت ہماری وراثت ہے۔ میں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے رو رہا ہوں جو کہ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پردے دار اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو چند دنوں میں کوفہ پہنچنے والے ہیں، جنہیں میں نے آنے کا مشورہ دیا ہے۔ پھر حضرت مسلم علیہ السلام نے دل شکستہ ہو کر محمد بن اشعث سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد تیری دی گئی امان کو قبول نہیں کرے گا اور تو میری نگرانی اور حفاظت سے عاجز ہوگا، اس لیے ایک دوسری ضروری کام اور ابھی کوئی قاصد بھیج کر امام حسین علیہ السلام تک میرا پیغام پہنچا دے اور میری حالت انہیں بتا دے تاکہ وہ اس شہر کی طرف نہ آئیں، کیونکہ قاصد ان کو اس حد تک بتائے کہ میں نے مسلم علیہ السلام کو قیدی دیکھا ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا اور تم دیکھو گے کہ ابن زیاد کے پاس کس طرح سفارش کرتا ہوں اور تمہیں ہر غزن سے کیسے محفوظ رکھتا ہوں۔ مرحوم سید ابن طاؤس اپنی کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے محمد ابن اشعث کی امان کو قبول نہ کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود جنگ کرتے رہے، اور اسی دوران کسی ملعون نے پشت پر ایسا سخت نیزہ مارا کہ منہ کے بل گر گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب حاج فرہاد مرزا نے اپنی کتاب قمقام ذخار میں لکھا ہے کہ محمد بن اشعث نے جناب مسلم علیہ السلام کا پیغام ایاز بن اصل عین سے لام کے ذریعے امام علی مقام تک پہنچایا کہ جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ جو مقدر ہو چکا ہے تو وہ ہوگا، اور میں نے اپنی شہادت کو امت کی بغاوت کے باوجود اللہ پر چھوڑ دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ مرحوم شیخ مفید علیہ رحمہ ارشاد میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے اور غشی طاری ہو گئی۔ سامنے ایک پانی کا برتن پڑا تھا جس سے ہر شخص پانی پی سکتا تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی پانی پلا دو، تو مسلم بن عمرو نے پکارا کہ اے مسلم، یہ تو ٹھنڈا پانی ہے، آپ علیہ السلام کو زقوم پلانا ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو تم پر، تو کون ہے کہ اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دے رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں وہ شخص ہوں جو حق کو جانتا ہوں لیکن تم نہیں پہچانتے۔ میں امت کے سامنے واضح کر رہا ہوں اور تم دھوکہ کر رہے ہو۔ میں اپنے اولی الامر کی اطاعت کر رہا ہوں اور تم مخالفت اور معصیت کر رہے ہو۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قدر سخت دل اور کس حد تک بے حیا ہو۔ جناب شیخ مفید ارشاد کتاب میں لکھتے ہیں، چونکہ کسی شخص نے جناب مسلم علیہ السلام کو پانی نہ دیا تو عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو پانی لانے کو کہا اور وہ غلام پانی کا پیالہ بھر لایا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب پیالے کو منہ سے لگایا تو پیالہ خون سے بھر گیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے اسے انڈیل دیا، دوسرا پانی پیالہ دیا گیا اور آپ علیہ السلام پینے لگے، لیکن زخموں سے خون پانی میں شامل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پانی زمین پر بہا دیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی پینے لگے تو دندان مبارک اس پانی میں گر گئے اور خون سے پیالہ بھر گیا۔ اب مسلم علیہ السلام نے پانی نہ پیا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور بہر صورت اس شجاعت حیسا شیر کو بندے توق و زنجیر سے قیدی کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ دلی قوت میں جو میں نے مسلم علیہ السلام کی دیکھی وہ یہ ہے کہ جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، کسی اور کی شجاعت آج تک یوں نہیں دیکھی، کیونکہ جب وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اسے سلام کیا۔ سامعین، یہاں پیج 121 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی سٹنگ میں ہم پڑھیں گے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ابن زیاد کی تلخ کلامی، اور اس کے بعد پھر حضرت مسلم کی شہادت کے حوالے سے بھی واقعات ہیں۔ تو آج اس ریڈنگ کی نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان۔